السلام علیکم۔ ولیوتھا جس کی رائٹر ہے رابعہ خان، اس کی 26ویں ایپیسوڈ ہے۔ اگلے 2 دن اسی خاموشی سے گزر گئے تھے۔ آج مطلع صاف تھا، آسمان پر بادل نہ ہونے کے برابر تھے، سورج کی تپش گہری تھی، صبح طلوع ہوئی، سونے جیسی دوپہر چڑھی اور ڈھل کر شام کی سرخی میں مدغم ہو گئی۔ وہ مستقل 2 دنوں سے پڑھائی میں مصروف رہی تھی۔ کل امتحان کا دن تھا، لیکن اس سے زیادہ کڑے امتحان کا دن آج تھا۔ آج وہ رات کے کھانے پر مدعو تھے۔ اس نے گہرا سانس لے کر تنگ پڑتے سینے کو ذرا بحال کرنے کی کوشش کی تھی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی، مغرب کی نماز ادا کی۔ بیڈ پر سلیقے سے استری شدہ لباس رکھا تھا۔ اس نے ایک نظر ان کپڑوں کو دیکھا اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد وقت ضائع کیے بغیر تیار ہونے لگی۔ اس کا لباس گہرے نیلے رنگ کا تھا، سلک کا رائل بلو لباس مکمل طور پر سادگی کا عنصر لیے ہوئے تھا، بس باٹ نیک پر سفید موتیوں کا باریک کام جھلملا رہا تھا۔ اس کے ساتھ آرگینزا کا خوبصورت دوپٹہ تھا۔ لباس تبدیل کیے وہ اب آئینے کے سامنے کھڑی، کانوں میں سفید سٹونز نما سٹرڈز پہن رہی تھی، چہرے پر ہلکا پھلکا سنگھار تھا۔ بیچ کی مانگ نکال کر بال کھلے ہو کے کمر پر پڑے تھے، پھر بیڈ کے ساتھ رکھے سفید کام والے خصے پہننے لگی۔ موبائل ہاتھ میں لیا، یوں ہی کانٹیکٹ لسٹ میں جا کر انگوٹھے سے فہرست نیچے کی۔ پچھلے 3 دنوں میں وہ یہ کام دن میں کئی بار کیا کرتی تھی۔ ایک جگہ جا کر اس کا حرکت کرتا مینیکیورڈ انگوٹھا ٹھہر گیا۔ اس نے اپنا نام وی سے محفوظ کر رکھا تھا۔ وہ چند پل اسے یاسیت سے دیکھے گئی، پھر ایک نظر اٹھا کر سامنے سے گھار آئینے میں جھلمل کرتے اپنے عکس پر ڈالی۔ آنکھوں میں کرب سا ابھرا، حلق میں بہت سے آنسو آئے۔ وہ ایسے صرف اس کے لیے تیار ہونا چاہتی تھی، لیکن وہ ایسے کسی اور کے لیے تیار ہونے پر مجبور کر دی گئی تھی۔ اس نے پلکوں کی باڑ پر ابھرتی نمی کو انگلی سے صاف کیا تھا، پھر زکام زدہ سی سانس اندر کھینچی۔ چند پل گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ یہ سب کہنا آسان تھا، یہ سب کرنا مشکل تھا۔ یکلختی کمرے کا دروازہ بجا۔ اس نے چہرے پر بدقت مسکراہٹ سے جا کر ادھر دیکھا۔ وہاں مومانی ایستادہ تھی، قیمتی میرون رنگ کے قمیص شلوار میں ملبوس، کانوں میں ڈائمنڈز جگمگا رہے تھے، بالوں کا نفیس سا جوڑا بنائے۔ وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر نرمی سے مسکرائی، پھر آگے بڑھ کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے ماتھا چوما۔ وہ انہیں عزیز تھی۔ میں جانتی ہوں تمہارے لیے یہ بہت مشکل ہے، لیکن زولا، تمہارے ماموں کبھی تمہارا برا نہیں چاہ سکتے۔ میں تمہارے معاملے میں ان پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتی ہوں، وہ تمہارے لیے بہتر فیصلہ کر رہے ہیں، انہوں نے تسلی امیز لہجے میں کہا۔ تو وہ ہولے سے مسکرا دی، پھر سر ہلایا۔ دل پر بوجھ مزید گہرا ہوا۔ میں خوش نہیں ہوں، اتنی جلدی خوشی میرے لیے ناممکن ہے، لیکن میں راضی ہوں مومانی۔ دل کا راضی ہونا خوش ہونے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ خدا تمہیں سدا خوش رکھے میرا بچہ، کہتے ہی انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ وہ بھی چپ چاپ ان کے سینے سے چند پہروں کے لیے لگی رہی، پھر انہوں نے اسے الگ کر کے اس کا چہرہ بغور دیکھا۔ انہیں کسی چیز کی کمی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ آج بہت سادہ سا تیار ہوئی ہو، ویسے بہت نک سک سے سنوارتی ہو خود کو۔ اس سے زیادہ تیار ہونا تھوڑا اوور لگ رہا تھا مومانی، کیا میں اچھی نہیں لگ رہی؟ ساتھ ہی ایک نگاہ سنگھار آئینے پر بھی ڈالی۔ اس کے جلدی سے پوچھنے پر زرتاج ہنس دی تھی۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، تم جینز ٹی شرٹ پہنے گول مول جوڑے میں بھی پیاری لگتی ہو، ایسے صبر کر پیاری نہ لگو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، انہوں نے کہا تو وہ مسکرائی، پھر کچھ یاد آنے پر ٹھہری۔ مومانی، میں نے امبر بھابھی کے لیے ایک تحفہ لیا ہے، آپ پلیز انہیں میری طرف سے یہ دے دیجیے گا۔ ساتھ ہی الماری کی جانب پلٹی، اندر رکھا ایک عدد سیاہ سنہری سا بیگ نکالا۔ اس میں ایک چوکور ڈبہ تھا، وہ یقیناً قیمتی سی جیولری تھی۔ امبر کو جیولری کا شوق تھا، زرتاج جانتی تھی، لیکن انہیں زولا کے لیے ایسے بے وقت کے تحفے کی سمجھ نہیں آئی تھی، اس لیے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ میں موجود اس برانڈڈ بیگ کو۔ تحفہ کیوں؟ وہ بھی ایسے اچانک؟ اس نے گہرا سانس لیا تھا، پھر اداس سا مسکرائی۔ میں کچھ دن پہلے خولا کے ساتھ شاپنگ پر گئی تھی، وہاں مجھے یہ پسند آیا تو بھابھی کے لیے لے آئی۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتی، میں اپنے اور ان کے درمیان پہلی اس بلا وجہ کی خلش کو ختم کرنا چاہتی ہوں مومانی، وہ کہہ رہی تھی، لیکن زرتاج کے ماتھے پر بل ابھر آئے تھے۔ اسے بھی کچھ خیال ہونا چاہیے، بغیر کسی وجہ سے تم سے بغض پال کر رکھتی ہے، وہ تم سے جیلس ہے زولا۔ نہیں مومانی، اس نے رسان سے نفی میں سر ہلایا، ایسا نہیں ہے، وہ اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہے، ان کا مجھ سے جیلس ہونا نہیں بنتا، وہ ایسی کسی بھی انسیکیورٹی کا شکار نہیں ہے، لیکن جیسا سبحان بھائی کا رویہ ان کے ساتھ ہے، اس کے بعد وہ مجھے خواہ مخواہ اپنا دشمن سمجھتی ہیں۔
اس میں غلطی میری یا ان کی نہیں ہے مومانی، اس میں غلطی سبحان بھائی کی ہے۔ میں کسی آدمی کی وجہ سے ہم عورتوں کے آپسی تعلقات کو مزید خراب نہیں کرنا چاہتی، وہ سنجیدگی اور قدرے قطعیت سے کہہ رہی تھی۔ یہاں زرتاج نے گہرا سانس لیا، وہ اس کے نقطۂ نظر کو سمجھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اسے یہ دے دوں گی، تم ان دونوں کی وجہ سے خود کو قصوروار سمجھنا چھوڑ دو۔ چلو آؤ نیچے، تمہارے ماموں لاؤنج میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، وہاں صرف ہم تینوں جا رہے ہیں۔ امبر اپنی امی کے گھر گئی ہے، سبحان اور تنویر دوستوں کے ساتھ باہر گئے ہیں۔ اس نے سر ہلا دیا اور پھر محض فون ہاتھ میں لیے آگے بڑھ آئی۔ مومانی عجلت میں اس سے آگے نکل گئی تھی، وہ پیچھے ریلنگ پر ہاتھ رکھتی قدم قدم نیچے اتر رہی تھی۔ ڈر نہیں لگتا آپ کو مجھ سے؟ اس کی آواز سماعت میں اتری۔ وہ اسے غلط وقت پر غلط جگہ یاد آ رہا تھا، زینوں پر اسی طرح گمسم سا اترتی وہ اسے سوچے جا رہی تھی، اسے محبت، اپنائیت، عقیدت سے تکتی سبز آنکھیں، ہلکی سی مسکراہٹ، ہاتھوں کی نسیں، اس کی خاموشی۔ زینے پار ہو چکے تھے، وہ گھر کا داخلی دروازہ پار کرتی باہر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ نظروں کے سامنے بلند سا عرب گھوم رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے تک اس کا دل شدید بوجھل ہو گیا تھا۔ اگلی نشستوں پر برا جمان مومانی اور ماموں باتیں کر رہے تھے، وہ پیچھے بیٹھی دوپٹہ ایک جانب کندھے پر ڈالے باہر دیکھ رہی تھی۔ دل ڈوب کر ابھرتا تھا۔ منزل تک پہنچتے پہنچتے اس کا دل کانوں میں دھک دھک کر رہا تھا اور چہرہ کسی قدر سفید تھا۔ اب وہ اپنی جانب کا دروازہ کھولتی باہر نکل رہی تھی، پھر انہی سست قدموں سے ان دونوں کے پیچھے بڑھنے لگی۔ آنکھیں بار بار چھلکنے لگتی تھی۔ داخلی دروازے سے اندر آتے ہوئے وہ سادہ ہلکی سی مسکراہٹ سجائے ہوئے تھی، لیکن اگلے ہی پل اس کے قدم ساکت ہوئے، آنکھیں پتھرائی۔ مقابل بھی اسے دیکھ کر اتنا ہی چونکا تھا، اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ وہ احسن عابد تھا، بیرسٹر صاحب کا بیٹا۔ زولا کو لگا گویا گھر کی چھت اس کے سر پر آ گئی ہے۔ رات کے اسی پہر ایک کوٹھی میں موجود اندھیرا خاصا گہرا تھا۔ اپنے کمرے میں تاریکی میں وہ راکنگ چیئر پر جھول رہا تھا، چہرے پر زمانوں کی سختی اور نفرت تھی۔ پھر ہلتی کرسی رک گئی، وہ اپنی جگہ سے اٹھا، آگے بڑھ کر اسی اندھیرے میں الماری کا پٹ واقعہ سامنے موجود تصاویر کا البم اٹھایا، پھر اسے بیڈ پر رکھ کر کھولا۔ نیم تاریکی میں تصاویر نظر آ رہی تھی، وہ اور اس کی منگیتر سٹیج پر بیٹھے تھے۔ وہ ایک ایک تصویر الٹتا دکھ سے دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ اس کی پہلی محبت تھی، وہ اسے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ مقابل کی پہلی محبت تھا، اور نہ ہی آخری۔ وہ سیدھا ہوا، آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی۔ اس نے زوردار آواز کے ساتھ البم بند کر کے اسے اٹھا کر دور پھینکا تھا۔ زرولی، زرولی، اس نام کو دہراتا وہ کمرے کی ہر شے تلپٹ کر رہا تھا، تیش تھا کہ رگوں سے ابل رہا تھا۔ کسی تقریب میں فیصلے کے دوران اس کی منگیتر نے زرولی کو دیکھا تھا، اس کے بات کرنے کا انداز، مقابل کو الفاظ سے چت کر دینا، کبھی کبھی برہمی سے آواز کا بلند ہو جانا اور کبھی کبھی دھیمے لہجے میں سخت باتیں کہہ دینا۔ وہ اسے دیکھتے ہی اس کی اسیر ہو گئی تھی۔ بہت بار وہ اسے اپروچ بھی کر چکی تھی، لیکن زرولی کی جانب سے کوئی بڑھاوا نہ تھا۔ بہت وقت بعد اس کی منگیتر کے گھر والوں نے اس سے اس کا رشتہ ختم کر دیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کے زرولی کے گھر بھی گئے تھے، لیکن بنا کسی سوچنے سمجھنے کا وقت لیے بغیر وہاں سے انکار ہو گیا تھا۔ رقابت کی ایک شدید جلن تھی جو اس کے رگوں پہ میں تب سے چنگاری بن کر دوڑا کرتی تھی۔ زرولی کے لیے اس کے دل میں ایسا جوار بھاٹا ابل رہا تھا، گویا وہ ساری دنیا کو خاک کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس کا وجود سلگ رہا تھا، ہر رات سلگتا تھا، لیکن اسے زرولی کو دھرنے کا کوئی موقع نہیں مل رہا تھا۔ مگر اب وہ اپنی جگہ سے اٹھا، پھر کھڑکی کی جانب آ کر اس کا پٹ کھولا۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کے جلتے وجود کو ذرا سا سکون بخشا تھا۔ اب اسے آفریدیوں سے معاہدے کی شکل میں وہ موقع مل گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل پر موجود پستول اٹھایا، پھر اسے کھینچ کر لوڈ کیا، اسے واپس رکھ دیا۔ اب وہ ایک فون کال ملا رہا تھا، زرولی اور اس کے خاندان پر ایک بھیانک حملہ کروانے کے لیے۔ اس نے اس سے اس کی پسندیدہ عورت لی تھی، وہ اس سے اس کی پسندیدہ عورت لے لے گا، وہ اس سے اس کی زہرہ جان کو لے لے گا۔ وہ وہاں کیسے بیٹھی، کیا کر رہی تھی، کیا گفتگو ہوئی، اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی۔ احسن کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ اس نے چونک کر آس پاس دیکھا۔ ماموں اور دھیڑ عمر سے جاذب نظر بیرسٹر صاحب لاؤنج کے ایک صوفے پر بیٹھے خوشگوار سی بات کر رہے تھے۔ موضوع شاید سیاست تھی یا پھر کاروبار۔ دوسرے صوفے پر مومانی اور ساتھ بیٹھی خوش شکل سی خاتون شاید احسن کی ماں تھی۔ وہ بات بات پر ہنستی تھی اور ہر دفعہ زولا کی جانب اشارہ کر کے اسے گفتگو میں شامل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کے جمے اعصاب اب کچھ کچھ بحال ہونے لگے۔ وہ بھی سر ہلاتی ان سب کی باتیں سمجھنے کے بعد رد عمل دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ دل بار بار
پٹکنے لگتا تھا۔ اسی پہر بیرسٹر صاحب کے بلانے پر احسن لاؤنج میں چلا آیا۔ اس نے کریم کلر کا کرتا پہن رکھا تھا، وہ وجی لگ رہا تھا۔ زولا بس اسے خالی نظروں سے دیکھ کر رہ گئی تھی، وہ بھی اسے سامنے دیکھ کر اتنا ہی حیران لگتا تھا۔ اپنی حیرت پر قابو پا کر اب وہ بہرام سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا تھا، ساتھ ساتھ زولا کو بھی دیکھ لیتا۔ کچھ پل بعد پرتکلف سا ڈنر کیا گیا۔ اس نے بامشکل چند نوالے نکلے۔ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھی وہ اپنی پلیٹ میں کانٹا ادھر ادھر کر رہی تھی جب سربراہی کرسی پر بیٹھے عابد صاحب کی نگاہ اس پر پڑی۔ زولا، آپ کو فرائیڈ رائس نہیں پسند؟ ان کے پوچھنے پر ٹیبل پر کانٹے چمچوں کی اٹخ پٹخ لمحے بھر کو تھم سی گئی تھی۔ اس نے قدرے گڑبڑا کر چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے انہیں دیکھا، پھر جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں انکل، یہ میرے فیوریٹ ہیں۔ اس کی سٹ پٹاہٹ پر بہرام نے اسے گہری نظروں سے دیکھا، اس کا دل پل بھر کو کانپا۔ پھر آپ کھا کیوں نہیں رہی؟ مسکرا کر نرمی سے پوچھا، وہی شاطرانہ سی نرم مسکراہٹ جو ان کے پیشے سے منسلک لوگوں کا خاصہ تھی۔ سب ایک ساتھ اسے دیکھنے لگے تھے۔ جی انکل، میں لے رہی ہوں، وہ مشکل مسکرا کر کہا، ساتھ ہی کھانے لگی۔ تو زولا، آپ کی کیا ہابیز ہیں؟ کیا پڑھتی ہیں آپ؟ میں لنگوسٹکس کی اسٹوڈنٹ ہوں، 3rd ایئر میں ہوں، فائنل ایگزامز ہونے والے ہیں۔ مجھے رنگ، آرٹ اور فیشن شوز میں شرکت کرنے کا بہت شوق ہے۔ نت نئے کپڑوں کو مختلف طریقوں سے فارغ اوقات میں ڈیزائن کرنا، کتابیں پڑھنا اور جرنلنگ کرنا میری ہابیز ہے۔ اس نے ذرا لہجے کو بااعتماد بنا کر نرم سا جواب دیا۔ وہ خوش ہو کر سر ہلانے لگے۔ چند ایک مزید باتیں ہوئی، اس نے مختصر لیکن نرم جواب دیے، پھر سب ڈائننگ ہال سے اٹھ آئے۔ اب رخ باہر موجود دلان کی جانب تھا۔ سب چائے کا دور چلا۔ کرسی سنبھال کر بیٹھتے ہوئے اس نے ملازم کے ہاتھ سے چائے لی، لیکن وہ ہلکی سی چھلک کر اس کے دوپٹے پر گر گئی۔ سر شکر کہ اس کی انگلیاں بچ گئی تھی، نہیں تو گرم چائے سے جھلس جاتی۔ ارے دھیان سے بیٹے، آپ ایسا کرو، یہ دھو کر آ جاؤ اندر واش رومز۔ بلکہ ایک سیکنڈ، احسن، اس کی ماں اسے آوازیں دینے لگی۔ وہ گھبرا گئی۔ احسن قریب چلا آیا۔ بیٹے، زولا کے کپڑوں پر چائے گر گئی ہے، تم اسے ذرا واش رومز دکھا دو، نرمی سے مسکرا کر کہا، اور پھر اس کے ہارن کے چہرے کی جانب دیکھا۔ اس نے بے ساختہ ساتھ بیٹھی مومانی کو دیکھا تھا، انہوں نے بھی سر اس بات میں ہلایا تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی، پھر برے دل سے اٹھ آئی۔ احسن اس کے آگے تھا، وہ پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہی تھی۔ اس نے دائیں ہاتھ سے ایک جانب اشارہ کیا تو وہ سنجیدگی سے اندر کی جانب مڑ گئی۔ قطار میں واش بیسن لگے تھے اور سامنے آئینہ تھا۔ اس نے اپنا چہرہ دیکھا اور دھک سے رہ گئی۔ اتنا سفید بے جان چہرہ، کیا وہ کب سے ایسی لگ رہی تھی؟ پھر جلدی دوپٹے کو دھویا اور واپس آئی۔ احسن باہر ہی کھڑا تھا، کوئی بھی بات کیے بغیر اس کے ساتھ مڑا۔ ان دونوں کو سامنے سے آتا دیکھ کر مومانی اور مسز عابد کی آنکھوں میں مسکراہٹ اتر آئی تھی۔ یہ دونوں ساتھ میں بہت پیارے لگتے ہیں مسز حسن، مجھے خوشی ہے کہ زولا ہمارے گھر کی بہو بنے گی، وہ بالکل موم کی گڑیا جیسی پیاری سی بچی ہے۔ انہوں نے دل سے تعریف کی تو مومانی مسکرائی۔ قریب ہی بہرام اور عابد بیٹھے تھے، وہ دونوں قریب چلے آئے۔ ابھی وہ بیٹھنے ہی لگی تھی کہ عابد کی پیشکش پر پھر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ دونوں کچھ ٹائم ایک دوسرے سے بات کر لیں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں بہرام صاحب؟ رک کر پوچھا تو وہ جو ابھی ان کی جانب سے احتجاج کی توقع کر رہی تھی، لمحے بھر کو آنکھیں پھیلا کر انہیں دیکھتی رہ گئی۔ وہ اب سر نفی میں ہلا کر شائستگی سے اجازت دے رہے تھے۔ یہ ماموں کب سے اتنے لبرل ہو گئے ہیں؟ وہ احسن کے پیچھے بڑھتی بس سوچ کر رہ گئی تھی۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ پیچھے موجود افراد اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے تھے اور وہ احسن کے ساتھ دلان کی ایک جانب چلی آئی تھی، ایسے کہ وہ ان کی نظروں کے سامنے تھی۔ چند پل کوئی کچھ نہ بولا، پھر احسن نے ہی بات کا آغاز کیا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جس رشتے کے لیے میں حامی بھر رہا ہوں وہ آپ کے گھر کا ہے۔ مجھے اندازہ ہوتا تو میں انہیں منع کر دیتا۔ زولا، اس نے صاحب گوئی سے کہا۔ وہ سامنے دیکھ رہی تھی، پھر سر ہلایا۔ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کے گھر کا رشتہ ہے، نہیں تو شاید میں خود ہی انکار کر دیتی، سیدھے لہجے میں کہا تو ساتھ کھڑے احسن نے سر ہلایا، پھر گردن موڑ کر اس کے سراپے کو دیکھا۔ آپ راضی ہیں اس شادی کے لیے؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے شانے اچکا کر رکھائی سے جواب دیا تھا۔ وہ مسکرایا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہمیشہ اتنا روڈ رہی ہیں، لیکن مجھے آپ پر کبھی غصہ نہیں آیا، شاید اسی لیے کیونکہ آپ پر رخائی جچتی ہے، بلکہ شاید آپ پر ہر انداز جچتا ہے، اس نے کہا تو زولا نے بامشکل سانس لیا۔ جسم میں غصے کی ایک شدید لہر گزری تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے وہ فہد کی حرکت کو بھولی نہیں تھی، لیکن احسن کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اس کی اس حرکت سے بے خبر ہے۔ اس نے بھی بتانا مناسب نہ سمجھا، ویسے کیا میں ریجیکشن کی اصل وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ وہ اتنے براہ راست جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا، اس لیے بہت زور سے چونکا۔ کون؟ ہماری یونی میں پڑھتا ہے؟ نہیں، کسی اور یونی میں پڑھتا ہے؟
اسی طرح تجسس سے پوچھا۔ اس نے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ کیا کرتا ہے؟ مافیا رنگز میں موجود دشمنوں کو مارتا ہے۔ اور اس کے جواب پر وہ زور سے ہنس دیا تھا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، پھر ابرو کے درمیان ایک لکیر ابھری۔ آپ شاید مافیا ہیروز کے بہت سارے ناولز پڑھنے لگی ہیں۔ خیر انہیں بتانا تھا تو منع کر دیتی، میں مان جاتا، لیکن مافیا رنگز کے دشمنوں کو مارنا، او گاڈ! وہ سر ہلاتا ہنستا جا رہا تھا۔ ویسے نام کیا ہے آپ کے اس مافیا ہیرو کا؟ ویلیو تھا۔ نائس۔ دکھتا کیسا ہے؟ وہ سراسر اس کے جوابات سے حظ اٹھا رہا تھا، ساتھ مسکراہٹ بھی دبا رکھی تھی اور اس کا سپاٹ چہرہ بھی دیکھ رہا تھا۔ ٹال، مسکولر، ہینڈسم، مجھ سے بھی زیادہ ٹال؟ ٹھہر کر پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ ہاں، وہ پہلی بار مسکرائی تھی۔ جی، آپ سے کہیں زیادہ ٹال، مسٹر ایسن۔ آنکھوں میں ایک جتاتا سا تاثر لیے اسے دیکھا تو وہ گڑبڑایا۔ ویسے وہ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کی نہ دشمنی اچھی ہوتی ہے اور نہ ہی دوستی۔ میرے علاوہ ساری دنیا کے لیے خطرناک ہے۔ اسی کے ساتھ وہ پلٹ گئی تھی۔ احسن اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر اس کے پیچھے ہو لیا۔ زولا اس سے زیادہ مزید اسے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اب وہ واپس آ کر ممانی کے ساتھ بیٹھ رہی تھی۔ اس کا دل ہر شے سے اچاٹ بیزار سا تھا۔ اگلی صبح امتحان کا دن تھا، اسے سب بھول بھال گیا۔ وہ کمرہ امتحان میں بیٹھی توجہ سے پیپر کر رہی تھی۔ ممتحن گھوم کر عقابی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے آج لان کا سادہ سا ہلکے گلابی رنگ کا جوڑا زیب تن کر رکھا تھا، بالوں کو ہاف باندھے کلائی پر بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھتی وہ سنجیدگی سے پیپر کر رہی تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک آگے بڑھتی گئی۔ 2 گھنٹے بعد وہ پیپر ہاتھ میں لیے ممتحن کو دے کر کلاس سے باہر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ خولہ کا پیپر کل تھا۔ ٹائم ٹیبل میں محض ان دونوں کا ایک ہی پیپر ساتھ تھا۔ وہ راہداری سے کینٹین کی جانب بڑھ آئی تھی۔ آج یونی میں خاصا رش ہو رہا تھا۔ جو طلباء عموماً نہیں آتے تھے وہ بھی امتحانات کی وجہ سے آئے ہوئے تھے۔ کینٹین پر ٹیبل پر بیٹھی وہ چہرہ جھکائے اگلے سبجیکٹ کے پیپر کے لیے ورق گردانی کر رہی تھی۔ اگلے ہی پل کسی نے 2 انگلیوں کی پشت سے ٹیبل بجایا تو اس نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ سامنے فیصل کھڑا تھا، انہی کڑے تیورات سے اسے گھور رہا تھا۔ اچھا لگ رہا ہوگا نا تمہیں 2 دوستوں کے درمیان درار ڈلوا کر؟ تھکتی نہیں ہو تم یہ وکٹم کارڈ پلے کرتے کرتے؟ اس نے لب بھینچ کر کتابیں بند کی اور اسے بنا جواب دیے اٹھ گئی۔ چہرے پر غصہ تھا اور آنکھوں میں ان کے پورے گروہ کے لیے نفرت۔ وہ اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ مزید تیز قدم اٹھانے لگی۔ کس سے پٹوایا تم نے فہد کو کہ وہ اتنی بری حالت میں ہاسپٹلائزڈ ہے؟ تمہیں اپنے کیے پر ذرا سا بھی افسوس نہیں ہے؟ وہ ساتھ ساتھ چلتا اسے پھنکار کر کہہ رہا تھا۔ وہ بے اختیار رکی اور اس کی جانب گھومی۔ آپ لوگوں کو اپنے کیے پر کوئی افسوس یا شرمندگی ہے؟ اتنا چبا کر پوچھا کہ فیصل چند پل گنگ رہ گیا۔ وہ اسے نفرت سے دیکھتی پلٹ گئی تھی، لیکن وہ ہوش میں آ کر پھر سے پیچھے لپکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جانے کیوں اپنی اذیت یاد کر کے آنسو اتر آئے تھے۔ ناک دہک اٹھی تھی لیکن وہ ضبط کیے بس تیز تیز چلتی راہداری عبور کر کے باہر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اسے جلد از جلد کار میں بیٹھ کر اس یونی سے نکلنا تھا۔ وہ اب اس گروہ کے ایک بھی انسان کے قریب نہیں رہنا چاہتی تھی۔ تمہارا یہ ایموشنل رویہ تمہیں اس جرم سے آزاد نہیں کر سکتا۔ تمہیں حساب دینا ہوگا زولا۔ وہ بے اختیاری رک کر زور سے بولا تو وہ ٹھہر گئی اور پلٹ کر اسے دیکھا، لیکن پھر دھک سے رہ گئی۔ کسی نے فیصل کی گردن پیچھے سے جکڑ کر اسے پرے گھسیٹا تھا۔ سفید شلوار قمیض، گہرے بھورے بال، آنکھوں میں سختی لیے وہ ضربلی ہی تھا۔ فیصل اس اچانک آفتاب پر گڑبڑایا تھا۔ کون سا حساب جناب؟ ایک ناقدانہ نگاہ اس دبلے پتلے سے لڑکے پر ڈال کر وہ ٹھنڈے سے انداز میں بولا تھا۔ یونی میں موجود بہت سے طلباء نے اسے پلٹ پلٹ کر دیکھا۔ وہ وہیں منجمد رہی۔ فیصل نے اس کا ہاتھ جھٹک کر گردن آزاد کرنا چاہی، لیکن اس کی گرفت مضبوط اور کسی قدر سختی لیے ہوئے تھی۔ پھر اس نے زولا کی جانب دیکھا، وہیں بے تاثر سخت آنکھیں۔ اندازہ ہے تمہیں کہ کسی راہ چلتی لڑکی کو ہراساں کرنے کا جرم اور اس کی سزا کیا ہے؟ کبھی حوالات کی گرم ہوا کھائی ہے؟ یقیناً نہیں تو تم ایسی کوتاہی کرنے سے خود کو باز رکھتے۔ گردن پر سخت گرفت کرتے ہوئے اس نے اسی طرح چبا کر کہا۔ جبڑے سختی سے بند تھے۔ وہ اسے پورے راستے زولا کا پیچھا کرتے دیکھتا آیا تھا۔ اس سے زیادہ اس کی برداشت نہیں تھی۔ زولا بے ساختہ ہی 2 قدم قریب آئی تھی۔ فیصل مسلسل مزاحمت کر رہا تھا۔ چند لڑکے بھی آس پاس جمع ہونے لگے تھے۔ تماشا سا لگ گیا تھا۔ کون حوالات میں بھیجے گا مجھے؟ آپ ہیں کون؟ جانتے بھی ہیں میرے ڈیڈ ملک کی کون سی نامور شخصیت ہے؟ وہ بخلایا ہوا ضرور تھا لیکن ضربلی کو دھمکانا نہ بھولا تھا۔ اس نے دانت پر دانت رکھ کر اسے ذرا قریب کیا اور پھر اس کی آنکھوں میں چبھن لیے دیکھا۔ میں وہ ہوں جو زمینوں پر جاگیرداری کرتا ہے اور تم جیسے لوگوں کی چمڑیاں بہت خوشی سے ادھیڑتا ہے۔ اور کس کی چیز کا حساب؟ ہاں، کون سا حساب؟ عورتوں سے حساب لیتے ہوئے شرم نہیں آئے گی تمہیں؟
درستی سے جھڑک کر کہا اور اسی پل اس کی گردن ایک جھٹکے سے چھوڑی تو وہ 2 قدم پیچھے ہوا، بے یقینی سے اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کے کبھی زولا کو دیکھتا اور کبھی ضرب علی کو۔ لالا، اس نے نرمی سے پکارا، لیکن وہ اس جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ آئندہ اگر تم 10 فٹ کے فاصلے پر بھی زولا کے آس پاس نظر آئے اور میں نے تمہیں دیکھا تو پھر تمہیں میرے قہر سے کون بچائے گا، یہ تم سوچ لینا۔ انگلی اٹھا کر اسے متنبہ کیا۔ فیصل کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ زولا پر ہمیشہ اسی لیے بھی اتنا شیر ہوتے تھے کیونکہ اس کے گھر کا کوئی مرد انہیں کبھی اس کے ساتھ نظر نہیں آیا تھا۔ آج کسی کو اس کی طرفداری کرتا دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا تھا اور وجود ساکت ہو گیا تھا۔ کچھ پل بعد مجمع چھٹا تو وہ دونوں اس کی گاڑی کے سامنے کھڑے نظر آئے۔ ضرب علی کے کان اب تک سرخ تھے اور زولا اسے سر اٹھائے دیکھ رہی تھی۔ لالا، آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے کبھی اپنے گھر والوں کو کیوں شکایت نہیں کی ان لڑکوں کی؟ اسے دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسا پہلے بھی بہت بار ہو چکا ہے۔ زولا کی رنگت اس کے سوال پر پھیکی پڑی، پھر وہ مسکرائی۔ وہ خفا نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لالا کوئی اتنا فارغ نہیں ہے کہ میرے یونی کے مسئلے سنے، اور میں ٹھیک ہوں۔ آپ یہاں کیسے آئے؟ اس نے بات بدلنے کو سوال کیا۔ اپنے ایک دوست سے ملنے آیا تھا میں، اسی طرح خفا خفا سا کہا تو وہ ہنس دی۔ وہ اس کے ہنسنے پر حیران ہوا تھا۔ کتنے دوست ہیں ویسے آپ کے اس یونی میں؟ تھوڑے بہت ہیں۔ اسے ہنستا دیکھ کر وہ مدھم ہوا۔ آنکھوں میں خفگی بھی کم ہو گئی۔ دھوپ چمک رہی تھی اور حدت بخوبی ان دونوں کے رخساروں کی سرخی میں محسوس کی جا سکتی تھی۔ تھینک یو لالا، اس دن کے لیے بھی اور آج کے لیے بھی۔ آپ ہمیشہ مجھ پر احسان کرتے ہیں۔ اب اگلے پورے سمیسٹر تو مجھے یہ ہرگز تنگ نہیں کریں گے۔ اگلے سمیسٹر میں کرے تو مجھے بتائے گا۔ ایسے لوگوں کا علاج میں بہت اچھے سے کرنا جانتا ہوں۔ ساتھ ہی سر جھٹکا۔ زولا بس اسے چہرہ اٹھائے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نرم نگاہیں تھی یا کچھ اور؟ اس نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ویسے آپ نے سچ کہا تھا، آپ بندوق کو استعمال میں لائے بغیر بھی مسائل حل کرنا جانتے ہیں۔ یہ مسئلہ بندوق کے بغیر حل نہیں ہونا تھا، لیکن میں نے پھر بھی مینیج کر لیا۔ اور اس کے سنجیدگی سے باور کروانے پر وہ بے اختیار پھر سے ہنس دی تھی۔ لالا، آپ سے تو ڈرنا چاہیے پھر، مسکراہٹ دبا کر کہا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس لڑکی کے آس پاس چہرے پر سختی لیے بات کرنا ممکن نہیں تھا۔ کتابوں کو سینے سے لگائے، بیگ کندھے سے ٹانگے، سادگی سے مسکرا کر اس کی جانب دیکھتی وہ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے کر گئی تھی۔ اس نے اب کے قدر نرمی سے اسے دیکھا۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ آپ بہت زیادہ آف گارڈ ہیں؟ اور یہ جملہ ایسا تھا جس کی وہ توقع نہیں کر رہی تھی۔ اگلے پل اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی اور وہ یکٹک اسے چہرہ اٹھا کر دیکھنے لگی تھی۔ وہ نرم مگر سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زولا کو اسی پل کسی چیز کا بہت شدت سے احساس ہوا تھا۔ وہ کسی جیسا لگتا تھا اور یہ بات، یہ تاثرات، یہ انداز بالکل اس جیسا تھا۔ وہ اس قدر گہری مشابہت پر 2 قدم ڈر کر پیچھے ہٹی تھی۔ ضرب علی نے اس کے قدموں کو دیکھا، پھر اسے۔ آپ کو اتنا آف گارڈ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہو رہی تھی۔ وہ سیدھا ہوا۔ سوری اگر آپ کو میری بات، لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ تیزی سے پلٹ کر اپنی کار کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ بے یقینی سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ کیا اس نے کچھ غلط کہہ دیا تھا؟ الجھ کر سوچتا وہ اپنی کار کی جانب بڑھ رہا تھا۔ دھوپ کی چمک میں ویسی ہی گرمائش ہنوز تھی۔ اوہ، تو وہ اس کا بھائی ہو سکتا ہے، بڑا بھائی، عرب اس کا بڑا بھائی ہوگا۔ اور یہ کیا فیصل، چوہا سا چھوٹا سا، اور یار یہ ایسن اس کا وہ ایسن مجھے اچھا لگتا ہے، مطلب اس سے اتنی بری وائبس نہیں آتی۔ وہ پہلے بھی اچھا لگا تھا جب وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں کرنا، بس بات ختم۔ اس سے میں نے کہا، اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا، بات ختم۔ اب جب وہ رشتہ لینے آئے تو وہ اس کو فٹافٹ بول دیتی ہے کہ ہاں ہاں، اور وہ سننے میں سچ میں فنی لگتا ہے کہ جن لوگوں کو نہیں ان چیزوں کا پتہ ہوتا، یار ہر جگہ ایک الگ کمیونٹی ہے، بہت ہی الگ۔ جن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے ان کو ان کا پتہ ہے، لیکن جن کے سے پڑتا ہے ان کو ان کا پتہ ہے۔ ہر کسی کو، اب دیکھو وہ بیرسٹر ہے، اس کا باپ وکیل ہے، تو اس کے گھر میں وکیلوں سے ریلیٹڈ اور وکیل کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہر بات ہوتی ہوگی، کیونکہ اس کا باپ اس کمیونٹی سے ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ایک پروفیسر ہے تو اس کی کیا کمیونٹی ہوگی، یونیورسٹی، اسٹوڈنٹس، اور اس کے ارد گرد وہی ساری چیزیں ہوتی ہوں گی۔ اب اس کا کیا تھا کہ وہ کہتی ہے کہ وہ مافیا رنگز کا کرتا ہے، یہ وہ، تو وہ ہنس پڑا کہ بھائی یہ بڑا فنی لگتا ہے، یہ ناولز وغیرہ میں چلتا ہوگا، آپ کیا بات کر رہی ہیں۔ تو ہر ایک کی الگ کمیونٹی ہوتی ہے، اور یار جس طرح سے اس نے اس کو بولا، میرا خیال ہے کہ اس طرح اس نے بھی اس کو بولا تھا، عرب نے بھی اس کو بولا تھا، اور اب یہ بھی اس کو بول رہا ہے۔ اوہو، تو یہ بھائی ہی ہیں پھر، اللہ کرے بھائی ہوں۔ اور یار ان کی تو کون نہیں بننی چاہیے تھی۔ اور یار یہ کتنا اسٹوپڈ ہے، وہ کیا نام ہے اس کا، جو بھی ہے،
کتنا فضول انسان ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میری منگیتر وغیرہ. بھائی اس کا کیا قصور ہے؟ تمہاری منگیتر، اگر تمہاری منگیتر ہی تمہارے قابو میں ہوتی، تم دونوں کے پیار سچا ہوتا تو وہ اس طرح کی حرکت ہی نہ کرتی. اور دیکھو یار، پشاور میں ہو کر یا مطلب جو بھی افغان جو بھی ہے وہ ہو کر وہ لڑکی کا رشتہ خود لے کر گئے ہیں. بھائی مطلب کچھ بھی یار، ایک طرح سے وہ اتنا شدت پسند چیزوں کو دکھا رہے ہیں، اور دوسری طرف سے اتنی واہ بھائی واہ، مطلب رائٹر بھی کچھ بھی کرتی، مطلب کچھ بھی. اور پھر اب وہ زورا جان، یار نہیں زورا جان، کسی کو مرنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے سب کے ساتھ ہو، سب کے کچھ بھی ہو، لیکن کسی کو مرنا نہیں چاہیے. میں نہیں برداشت کر سکتی، میرا دل بہت نازک ہے. سب بہت اچھے ہیں، ہارود بھی اچھا ہے، سب مجھے کبھی نہ کبھی ڈر لگتا رہتا ہے کہ ہارود کے ساتھ کچھ برا نہ کرتے یہ لوگ. تو خیر اب آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ مجھے بہت زیادہ ہو رہی ہے کریوسٹی کہ آگے کیا ہونا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.